مولانا محمد اکرم صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ جب بھی رمضان المبارک آتا ہے تو ماشاءاللہ ہر آدمی جو ہوتا ہے وہ عبادات کر رہا ہوتا ہے، نوافل کا اہتمام کر رہا ہوتا ہے، صدقات کا اہتمام کر رہا ہوتا ہے، ایک اجتماعیت دیکھنے میں آتی ہے۔ جیسے ہی رمضان المبارک ختم ہوتا ہے تو روحانیت برقرار نہیں رہتی، نوجوان بھی مسجدوں سے باہر چلے جاتے ہیں، اور اس طرح یہ جو ایک رمضان المبارک میں فضا بنتی ہے وہ اس فضا کو عام دنوں میں کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے جی۔ یہ سوال تمام عالم اسلام کے مجموعی عمل سے تعلق رکھتا ہے، اور ہم کلچرل مسلمان ہیں یا اسلام اور دین کو سمجھ کر ہم نے اپنے آپ کو اسلامی صفوں میں اور امت مسلمہ میں رکھا ہوا ہے، اس پر ذرا توجہ کی ضرورت ہے۔ ورنہ صورتحال جو یہ ہے کہ ہم رمضان کے نمازی ہیں اور محرم کے غازی بنے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمیں یاد نہیں رہتا کہ ہم 24 آور کے مسلمان ہیں، 7 دن کے مسلمان ہیں، 365 دن کے مسلمان ہیں، اور بچپن پیدا ہونے سے پہلے سے مسلمان ہیں اور موت تک ہم مسلمان ہیں۔ بس اس کو استحضار کرنا اور اس کو مستحضر رکھنا، یہ اس کی بہت بڑی ضرورت تھی، ہے اور رہے گی۔ اور رمضان المبارک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا ماحول دے دیا جاتا ہے، اس میں ہمارے ایمان کا کوئی کمال نہیں ہے، اصل تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے وہ ایک ماحول دیتے ہیں، اور اس ماحول میں آپ کو پتہ ہے کہ جدھر پانی بہہ رہا ہو تو ادھر تیرنا آسان ہے، اور اگر اس کی الٹی رخ پہ چلنا ہو تو اس کے لیے جد و جہد بھی ضرورت ہے، اور قوت ارادی کی بھی ضرورت ہے، اور فن کی بھی ضرورت ہے، تو بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ جب تک امت کے اندر یہ ماحول ایسا تھا تو اس وقت ایسا تھا کہ رمضان سے 6 مہینے پہلے مسلمان رمضان کا سوچا کرتا تھا، اور رمضان کے گزرنے کے 6 مہینے تک رمضان کے اثرات رہتے تھے۔ تو گویا جیسے مولانا نے فرمایا ہے کہ ساری زندگی رمضان ہے، تو ساری زندگی رمضان تب رہے گی جب رمضان میں ہم واقعی وہ زندگی گزاریں گے جس زندگی کا اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ چاہتے ہیں۔ تو اس لیے قدرتی ماحول کیا ہے؟ قدرتی ماحول یہ ہے کہ شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ جب شیاطین جکڑ دیے جائیں تو ہمارا اوور 50% کام جو ہے نا وہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا، اللہ تعالیٰ عبادات کو جب ان کے اجر کو اور اس کے وزن کو بڑھا دیتے ہیں تو اس میں انسان فطری طور پر لالچی ہے، تو وہ کوشش کرتا ہے میں زیادہ سے زیادہ عبادات اور نیکیوں کو اپنے نامہ اعمال میں درج کراؤں اور اجر و ثواب کا حقدار ٹھہروں، تو یہ ایک ماحول بن جاتا ہے۔ اب کوشش کرنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ماحول ہمیں فراہم کیوں کیا ہے۔ دیکھو، ایک بات میں کہنے لگا ہوں جی، کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے منتخب شدہ ہیں، ان کے لیے روزہ نہ بھی ہوتا، نماز نہ بھی ہوتی اور عبادات نہ بھی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا تعلق، اپنا قرب عطا کرنے کے لیے پہلے سے سلیکٹ کیا ہوا ہے۔ تو یہ عبادات اور یہ جو دینی شعبے ہمیں عطا فرمائے ہیں وہ اسباب کے درجے میں ہمارے لیے ہیں۔ مثلا انبیاء اور رسل ہیں، وہ عبادات کے بغیر بھی تعلق مع اللہ اور حب الہی اور اللہ تعالیٰ سے جو ان کا قرب ہے وہ باقی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نبوت ملی اور اللہ کا قرب مل گیا۔ اس کے بعد جو ہے اسباب کے درجے میں فرمایا کہ چونکہ آپ نبی اور رسول ہیں، آپ داعی ہیں، آپ کی امت بنے گی، لوگ اس دین کو قبول کریں گے، تو وہ دین میں داخل تو ہوں گے لیکن دینی ماحول اور دینی مزاج اور دینی تربیت ان کے لیے اسباب اللہ نے مہیا کیے، اور وہ اسباب نماز تھی ہر امت پر، روزہ تھا ہر امت کے لیے، اور اسی طرح صدقات تھے ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں نازل فرمائے۔ تو یہ قدرتی ماحول ہے جو ہمیں میسر ہے۔
اور ہم اس ماحول سے چل رہے ہیں. جی اگر ہم رمضان المبارک کے بعد جی بھی جی چاہتے ہیں کہ ہم رمضان المبارک والے ماحول میں ہی ہم ڈھلتے رہیں تو ہمیں قرآن کریم کا مطالعہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں تقوی پیدا ہو، اور تقوی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو انسان آنکھوں سے دیکھتا ہو، ہاتھوں سے پکڑ سکتا ہو، چھو سکتا ہو. جی تقوی کیا ہے؟ دل کے اندر ایک کیفیت کا نام. رمضان المبارک کی پر نور ساعتوں میں دیکھیے درسقرآن.com کے یوٹیوب اور فیس بک پر ہلال رمضان. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ www.درسقرآن.com.